فآت کل ذی حق حقہ، ہر بندے کو اس کا حق دیا کر، اللہ کی ذات کو اس کا حق دیا کر، اس کی عبادت کیا کر، اپنی بیوی کو اس کا حق دیا کر، اپنے جسم کو کھانا پینا دے کے اس کو حق دیا کر۔ جب یہ صبح ہوئی تو ابو درداء ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو سلمان آئے تھے میرے پاس، میں نے یہ کیا، مجھے سلمان روکتا رہا، میرا نفلی روزہ تھا، یہ دین کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی مجھے روزہ بھی میرا تلوا دیا، رات کو عبادت کے لیے اٹھا، اس سے بھی مجھے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو درداء، سلمان نے جو بھی کہا ہے حق کو سچ کہا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھائی بنے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ اخوت ہو گئی، بھائی چارہ ہو گیا۔ ایک دن آپ حضرت سلمان ابو درداء کے گھر میں گئے، اور جب گھر میں پہنچے تو ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت ابو درداء کی بیوی کو دیکھا، اس کے رف کپڑے تھے، یعنی وہ جو اتنا بن ٹھن کے نہیں جس طرح بیوی اپنے خاوند کے سامنے اس کو ہونا چاہیے اس طرح کا عالم نہیں تھا۔ حضرت سلمان نے کہا یہ کون سا لباس پہن رکھا ہے، آپ کو تو ذرا بن ٹھن کے خاوند کے سامنے رہنا چاہیے، نہیں جس طرح آج ہمارے بھی یہی حکم ہے، اپنی عورتوں کو یہی حکم دینا چاہیے، جتنا زیادہ بن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو بنایا کرو، سکھا دیا کرو، خوبصورت رہا کرو۔ آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ یہ لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہا اس کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ آئے ابو درداء گھر میں، حضرت سلمان پہلے موجود تھے، آپ کو کھانا دیا گیا، آپ نے ابو درداء سے کہا کھاؤ، آپ بھی کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں، کہا جب تک آپ نہیں کھاؤ گے تو میں سلمان بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب سنیے یہاں پہ انہوں نے کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا، نفلی روزہ تھا توڑ دیا، اور یہ شریعت میں حکم ہے اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور آپ کا روزہ نفلی ہو، اپنے روزے کو توڑ دو، اس بندے کی دعوت کو نہ توڑو، اس کے دل کو نہ توڑو۔ آپ نے وہ روزہ توڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ رات وہیں آپ نے گزاری۔ ابو درداء رات کو اٹھے، کہا عبادت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا سو جا ابھی ٹائم نہیں ہوا، پھر اٹھے، حضرت سلمان نے بھی فرمایا سو جا ابھی ٹائم نہیں ہوا، رات کا آخری حصہ آیا، فرمایا اٹھ اب عبادت کر، اور اس کے بعد فرمایا سن ابو درداء ان لربک علیک حقا، تجھے تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کیا کر، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر بندے کو اس کا حق دیا کر، اللہ کی ذات کو اس کا حق دیا کر، اس کی عبادت کیا کر، اپنی بیوی کو اس کا حق دیا کر، اپنے جسم کو کھانا پینا دے کے اس کو حق دیا کر۔ جب یہ صبح ہوئی تو ابو درداء ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو سلمان آئے تھے میرے پاس، میں نے یہ کیا، مجھے سلمان روکتا رہا، میرا نفلی روزہ تھا، یہ دین کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی مجھے روزہ بھی میرا تلوا دیا، رات کو عبادت کے لیے اٹھا، اس سے بھی مجھے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو درداء، سلمان نے جو بھی کہا ہے حق کو سچ کہا۔